علیکم بیٹا. ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑی سی میں مقالے رپورٹ کے اوپر بات چیت کرتی ہوں. مقالے رپورٹ جیسے کہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مشرقی علوم کے حامیوں کا کہنا تھا کہ 1,00,000 روپیہ جو چارٹر کی روح سے رکھا گیا تھا ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے اس پہ خرچ کیا جائے، اور باقی حامی دوسرا گروپ جو ہے وہ مغربی علوم کے حامل تھا، اور ان کا خیال تھا کہ مغربی علوم کا ترجمہ فارسی، عربی اور سنسکرتوں میں زبانوں میں کرائے جانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور تیسرا گروپ وہ تھا جو چاہتا تھا کہ مغربی علوم کا فارسی، عربی اور سنسکرت کی زبانوں میں ترجمہ کرایا جائے تاکہ مقامی باشندوں کو مغربی علوم کو سمجھنے میں آسانی ہو. ان مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا جو صدر تھا یا پریزیڈنٹ جو تھا یا کمیٹی کا جو سربراہ تھا وہ لارڈ مکالے تھا. لارڈ مکالے جو ہے وہ ایک کافی ہوشیار شخص تھا، اور لارڈ مکالے نے جو ہے وہ اپنی تقریر میں اتنے اچھے تو نہیں میں کہوں گی، لیکن یہ ہے کہ اتنے دلائل دیے کہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ اس چیز کے قائل ہو گئے کہ انگریزی زبان میں تعلیم ہونی چاہیے اور مغربی علوم کی ترویج اور ارشاد کے لیے کام ہونا چاہیے. یہ مقالے رپورٹ کا اصل مقصد تھا. اس کے ممبران 10 تھے، اور 5 ہیں وہ انگریزی زبان میں تعلیم کے حق میں تھے، اور 5 جو ہے وہ انگریزی مغربی زبان و ادب کی تعلیم دینے کے حق میں تھے. اینی ہاؤ اس کمیٹی نے جو ہے وہ کچھ سفارشات پیش کی، جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ حکومت انگلستان کا مقصد ہندوستان میں تعلیم اور تعلم کی اشاعت پہ ترغیب دی جائے، اور حکومت اپنا تمام سرمایہ صرف انگریزی تعلیم پہ خرچ کرے گی، اور مشرقی علوم کے اداروں میں جو بھی آسامیاں خالی ہوں گی ان کو حکومت کی مرضی سے پر کیا جائے گا، اور مشرقی علوم کے تراجم پر بھی کمیٹی کچھ خرچ نہیں کرے گی. مختصراً حکومت اپنے تمام مالی وسائل صرف انگریزی زبان اور مغربی علوم کی ترقی و ترویج پر صرف کرے گی، اور اس طرح سے زبان کا یہ مسئلہ اس رپورٹ میں اپنی طرف سے ختم کر دیا گیا کہ مشرقی زبانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے ووڈ کا مراسلہ. اس کو ووڈ ڈسپیچ بھی کہتے ہیں، ووڈ منٹس کے نام سے بھی یہ آپ کو ملے گا. یہ 1854 میں پیش کیا گیا، 1854 میں پیش کیا گیا. 1813 سے لے کے 1853 تک کا جو دور ہے وہ برصغیر کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے. سیاسی معاشرتی لحاظ سے بھی کافی اہمیت رکھتا ہے، لیکن تعلیمی ہم لوگ صرف تعلیمی لحاظ سے یہاں پہ ڈسکس کریں گے. اس دور میں ملک میں مختلف قسم کے ادارے قائم کیے گئے، تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، مشنری ادارے، کمپنی کے قائم کردہ ادارے، دیسی اداروں سے مطلب کہ مسلمانوں کے جو پہلے سے ادارے چل رہے تھے یا ہندوؤں کے جو ادارے چل رہے تھے. اس مراسلے کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی سر چارلس ووڈ نے، اور سر چارلس ووڈ نے جو ہے وہ یہ رپورٹ بڑی کمپریہنسو اور کمپلیٹ رپورٹ اس نے یہ بنائی، اور اس کو پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر منظور کیا گیا، اور یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے ہندوستان برصغیر کی تعلیم میں. یہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس ووڈ ڈسپیچ کے اندر کچھ ایسی اصلاحات کی گئیں یا کچھ ایسی تجاویز دی گئی جو ابھی بھی آپ کو اپنے نظام تعلیم میں نظر آتی ہیں. اس لیے یہ ایک برصغیر کی تعلیم کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تعلیم کو اس طرح سے رائج کیا جائے گا کہ اس سے ہندوستانیوں کی اخلاقی اور ذہنی نشوونما ہو سکے، اور ساتھ ان میں ایسے جذبات پیدا کیے جائیں گے کہ وہ انگریزوں کے وفادار ہو جائیں، اور ان کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ کمپنی میں ملازم حاصل کر سکیں. مشرقی علوم کی تدریس کو سراہا گیا،
اور دیسی زبانوں کی ترقی اور توسیع پر بھی توجہ دی جائے گی، اور اس میں کہا گیا کہ ہندوستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرے، اور اس کے لیے اس کو مشرقی علوم اور زبان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ تعلیم انگریزی زبان میں دی جائے گی، البتہ ابتدائی تعلیم دیسی زبانوں میں دی جا سکتی ہے۔ ہر صوبے میں ایک محکمہ تعلیم قائم کیا جائے گا جس کا افسر ڈائریکٹر تعلیمات عامہ کہلایا جائے گا، اور اس کے ماتحت کچھ انسپکٹر ہوں گے اور جن کا کام اپنے علاقے کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لینا ہوگا، اور ڈائریکٹر تعلیمی ترقی کی سالانہ رپورٹ بھی حکومت کو پیش کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی، اور یہ یونیورسٹیاں جو ہے وہ لندن یونیورسٹی کے نمونے پر قائم کی جائیں گی۔ بنگال، بمبئی اور مدراس کے صوبوں میں یہ یونیورسٹیز قائم کی جائیں گی۔ یونیورسٹیز کا کام ہوگا کالجوں کو اجازت نامہ دینا اور کالجوں کا معائنہ کرنا، ان کے تعلیمی معیار کو بلند کرنا، کالج کے طلباء کا امتحان لینا، ان کو ڈگریاں تقسیم کرنا، اور مشرقی علوم کی ترقی اور ترویج کے لیے کوشش کرنا۔ اس مرحلے کے تحت جو ہے وہ ایک نئے طریقے گرانٹ ان ایڈ کو رائج کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان اداروں کو گرانٹ دی جائے گی جو کمپنی کی قائم کردہ شرائط کے تحت قائم کیے جائیں گے، اور یہاں پہ ابتدائی مدارس، ثانوی مدارس اور اعلیٰ قسم کی جامعات یا یونیورسٹیوں کی تعلیم کی سفارش بھی کی گئی۔ اس مرحلے میں مشنری اور دیسی لوگوں کی تعلیمی کوششوں کو سراہا گیا، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نجی اداروں کو مالی امداد دینے کی اسکیم بھی منظور کی گئی، لیکن ان کے لیے شرائط یہ رکھی گئیں کہ ایسے مدارس جو معقول دینوی تعلیم دیں گے، جن کی معقول انتظامیہ ہوگی، معقول سے ان کا مطلب کہ ان کی قائم کردہ شرائط کے مطابق، اور جو سرکاری اصول و ضوابط کی پابندی کریں گی، اور انسپکٹر کو معائنے کی اجازت دیں گے، اور طلباء سے فیس بھی لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ برصغیر کے مسلمانوں والے لیکچر میں ہم نے پڑھا میں نے لیکچر جو آپ کو دیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعلیم مفت دی جاتی تھی، خاص طور پر ابتدائی تعلیم، لیکن اب یہاں پہ کہا گیا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ فیس لیا کریں گے۔ ان اداروں میں جو ابتدائی ادارے ہیں وہ مذہبی تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن سرکاری اداروں میں کسی قسم کی مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ اس مرحلے میں تربیت اساتذہ کی اہمیت اور افادیت پر زور دیا گیا، اور تربیت اساتذہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ادارے قائم کیے جائیں، اور اس مرحلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دیسی زبانوں میں بہتر نصابی کتب، پیشہ ورانہ تعلیم، صنعتی مدارس، کالج بنائے جائیں، اور اس مرحلے میں خواتین کی تعلیم پہ، تعلیم نسواں پر خاطر توجہ دینے پر بھی زور دیا گیا، اور خاص طور پر کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کی بگڑتی ہوئی تعلیمی حالت کے اوپر خاص طور پر توجہ دی جائے، اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر خاص طور پر توجہ دینے کے لیے کہا گیا۔ اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ میں نے مینشن کر دیے ہیں، جن کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اور نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ساجن رپورٹ پہ ہوگا۔ ساجن رپورٹ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ایک ڈیٹیل تعلیمی اصلاح سے ریلیٹڈ چیز ہے، جس سے واضح ہو جائے گا کہ حکومت برطانیہ جو ہے وہ برصغیر کے لوگوں کی تعلیم کے سلسلے میں سنجیدہ ہے، اور وہاں پہ عملی طور پر کچھ اقدامات کیے گئے۔ شکریہ۔